السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں معذرت خواہ ہوں، نیٹ کے ایشو کی وجہ سے جو ہے نا وہ پرابلم کر رہے ہیں نیٹ۔ میری آواز کلیئر ہے جی؟ جی سر کلیئر ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کریں گے۔ فادع لنا، اب دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ اگائے ہمارے لیے، نکالے ہمارے لیے اسے جسے زمین اگاتی ہے، من بقلیہ، اس کی ترکاریاں، وقثائیہ، اور اس کی ککڑی، وفومیہ، اور اس کی گندم، وعدسیہ، وعدسیہ، اور اس کا وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ، فومیہ گندم اس کی، وعدسیہ اور اس کی دال، وبصلیہ اور اس کا پیاز۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تستبدلون، کیا تم مانگ رہے ہو اسے، ہوا ادنا، جو کم تر ہے، بالذی، اس کے عوض جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، تو تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور فقر، محتاجگی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ بہت زیادہ اللہ رب العزت کے غصے کے ساتھ وہ لوٹے۔ ذالک، یہ اس لیے کیونکہ بأنہم کانوا، وہ تھے، یکفرون، انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور وہ نبیوں کو نہ حق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا، اسی وجہ سے انہوں نے نافرمانیاں کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے زیادہ تجاوز کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ان کی یہ احسان کی ناقدری ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین کھانے کا بندوبست کیا، تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر جو کم تر چیزیں تھیں جن میں وقت لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، انہوں نے ان چیزوں کو اختیار کیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو پرتکلف اور انعام والا کھانا جو ان کو پیش کیا جاتا تھا، اور اس پر ان کی محنت میں نہیں کرنی تھی، تو وہ اپنا وقت قیمتی بنا سکتے تھے، اس وقت میں علم حاصل کر سکتے تھے، جہاد کے لیے جا سکتے تھے، اللہ کے دین کو غالب کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو پسند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سے، بخاری کی حدیث ہے، کھیتی کے آلات داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پھر ذلت مسلط ہو جاتی۔ معنی یہ ہے، ویسے تو کھیتی باڑی کرنا درست ہے، مباح ہے، جائز ہے، لیکن کوئی شخص کاروبار کو ہی اپنا اصل بنا لے اور ہر ٹائم اس کو کاروبار کی فکر ہے، نہ اسے اللہ کے حقوق کی فکر، نہ بندوں کے حقوق کی فکر، ٹھیک ہے، اور ہر وقت اس کو بس یہی فکر ہو کہ میرے جو پیسے ہیں نا وہ ڈبل ہی ہونے چاہیے، میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے نا وہ بس ڈبل ہی ہو، کوئی مرتا ہے مر جائے، زمین ادھر ہو جائے، آسمان ادھر ہو جائے، ٹھیک ہے، میری نماز ضائع ہوتی ہیں تو ہو جائے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچے بگڑتے ہیں تو بگڑ جائیں، جو ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، صحیح ہے، اللہ کے حق میں سستی ہو رہی ہے، بندوں کے حقوق کوئی اس کو پرواہ نہیں، اس کو یہ فکر ہے کہ میرا کاروبار جو ہے نا وہ ڈبل ہونا چاہیے، میرے پیسے جو ہے وہ ڈبل ہونی چاہیے، میری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبل ہونی چاہیے،
جو انسان یہ بنا لیتا ہے نا ذہن، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے مال فتنہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے ایسا مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتے. تو انہوں نے بھی یہی کیا، یہ ان چیزوں میں انہوں نے سوال کیا اور پھر اسی میں یہ پھنس گئے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق، نبیوں کو قتل، انہوں نے ان جیسے اعمال جو ہے قبیحہ شروع کر دی. ان الذین آمنوا، تو ان پر مسلط جو ہے نا یہ غضب جو ہے مسلط ہو گیا. یہی وجہ آپ نے سورۃ فاتح میں پڑھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جنہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من، ان میں سے جو بھی آمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وعمل الصالحہ، اور نیک اعمال کرے گا، نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے لیے ان کے ہاں اللہ کے ہاں اجر ہے، ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو ان پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ یہ غمگین اور پریشان ہوں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے، یہودی ہوئے، عیسائی ہوئے اور صابی ہوئے. صابی کہتے ہیں وہ شخص، وہ لوگ جو ایک دین سے دوسرے دین منتقل ہوتے ہیں، انہیں بے دین صابی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو پرستش کرتے ہیں یہ جو ہے آگ کی یا چاند کی یا ستاروں کی، تو ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہوگا. اس سے بعض لوگوں نے یہ ایک نظریہ اخذ کیا ہے، وحدت ادیان. وحدت ادیان کا معنی یہ ہے کہ سارے دین ایک ہی ہیں، بس یہ لوگوں نے جو ہے نا یہ اپنا اپنا جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اپنی اپنی جو ہے وہ دکان بنا رکھی ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں نے، یہودیوں نے، ٹھیک ہے، سب جو ہے نا انسان ہے، سب جو ہے وہ اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، بھلے کوئی کسی نبی کو مانے، کوئی کسی نبی کو مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی سارے جو ہے ایک ہی دین پر ہیں، وحدت ادیان ہے. تو یاد رکھیے یہ نظریہ انتہائی گمراہ کن فکر پر مبنی ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کریں گے. جب تک اسلام کو قبول نہیں کرے گا، کلمہ توحید نہیں پڑھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا، آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول نہیں کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی بھی شخص جو ہے یہودی، عیسائی، کوئی بھی، وہ میرے متعلق سنتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر مجھ پہ ایمان نہیں لے کر آتا، الا کان من النار، تو ایسا شخص جو ہے وہ جہنمیوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے، جو میری رسالت کا سنتا ہے، جو بھی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو. تو اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پھر یہاں اس آیت کا کیا معنی ہے؟ دراصل جب یہ بات ہوئی کہ اللہ نے یہودیوں کے اوپر ذلت مسلط کر دی، تو سوال پیدا ہوا کیا ان میں سب لوگوں پہ ذلت مسلط ہوئی یا کوئی اچھے لوگ بھی تھے؟ تو بات یہ ہوئی کہ ان میں سے جو اچھے لوگ تھے، اللہ پر ایمان لانے والے، ٹھیک ہے، اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے، ٹھیک ہے، اور توحید والے تھے، سنت نبی کی بات مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی کہ ہاں ان کے لیے اجر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی رسالت کو مان لیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر ہے جو اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آیا اور مجھ پر بھی ایمان لے کر آیا. تو اس سے وحدت ادیان کا جو نظریہ ہے اس کو اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے. وہی، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا. خذو، تم لے لو، ما وہ، آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، بقوت،
قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، جو ہم نے آپ کو عطا کیا اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور تم یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، اس کو تم اچھی طرح یاد بھی کرو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو. یہ جو قوم ہے یہودی، آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ہیلہ باز اور بڑی کٹ حجت اور بڑی جو ہے وہ ظالم اور بڑی جو ہے عجیب قسم کی قوم تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قوم. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے وعدہ لیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ کو طور کے نیچے جو ہے نا انہیں کیا. تو جب یہ انہوں نے تھوڑی سی جو ہے نا سستی کی، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ دل سے عہد کریں، تو اللہ نے ان کے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا، اور جو ہے نا دوسری جگہ پر یہ ملتا ہے. تو یہ پھر انہوں نے دیکھا نا کہ اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے گا. تو پھر انہوں نے اس عہد کو جو ہے قبول کیا. ثم تولیتم، پھر تم نے اعراض کیا، من بعد ذالک، وعدہ پختہ ہونے کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا، فلولا پھر اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمت اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم ہو جاتے گھاٹا پانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے جو عہد کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی مدد کرنی ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، کفار کے خلاف جہاد کرنا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑانا، انبیاء کو قتل نہیں کرنا، صحیح ہے، آیات کو چھپانا نہیں، یہ 6 ان کے بڑے جرم ہیں. انبیاء کو قتل کرنا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، تبدیل کرنا، آیات کو چھپانا، ٹھٹا کرنا، صحیح ہے، یہ ان کے بنیادی جرائم ہیں. تو انہوں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن پھر اس کے بعد اس پر یہ قائم نہ رہ سکے، بلکہ انہوں نے اس کو پشت پیچھے چھوڑ دیا، اس سے منہ موڑ لیا. اللہ نے فرمایا اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمت اس کی رحمت نہ ہوتی، لکن تم یقیناً تم ہو جاتے من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم نے جان لیا ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے زیادتی کی، اعتدوا ظلم کیا، منکم تم میں سے، یقیناً تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا، اس سبت ہفتے کے دن. فقلنا، تو ہم نے کہا، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ خاسین، بندر خاسین، ذلیل ہو کر. اللہ رب العزت نے ایک دن ان کے لیے عبادت کے لیے مقرر کیا، ہفتے کا دن، صحیح ہے، اور ان کے اوپر پابندی لگائی کہ اس دن یہ کاروبار نہیں کر سکتے. اور ان کی آزمائش دیکھیے کہ ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی. تو یہ بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے پھر طرح طرح کے ہیلے کیے، صحیح ہے، اور یہ باز نہ آ سکے. انہوں نے وہ مچھلیاں جو ہے پکڑنی بھی شروع کر دی، اور جو ہے ہیلے بہانے شروع کر کے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے اپنے کاروبار کو بچانے کی مکمل کوشش کی. تو اللہ رب العزت کا جو حکم تھا اس کو انہوں نے چینج کیا. تو پھر کیا ہوا، ہم نے ان سے کہا کہ کونو تم ہو جاؤ قردۃ خاسین، ذلیل بندر، تو پھر یہ بندر بن گئے. تو دراصل 3 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے ان کو سمجھایا، ٹھیک ہے، کہ تم باز آ جاؤ، تو ان کی تو حجت پوری ہو گئی. دوسرے وہ تھے جو خاموش تھے، اور تیسرے وہ تھے جو یہ خود کر رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو جو ہے نا وہ ذلت سے جو ہے وہ رسوا کر دی. تو اس لیے جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس پہ خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس کو اپنی طاقت کے مطابق اس پہ کامنٹس کرنے چاہیے. ہاتھ، اگر آپ کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے روکیں، اگر آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، آپ کے اندر اتنی جو ہے پاور نہیں، آپ کے پاس جو ہے یہ حیثیت نہیں ہے، تو آپ زبان سے بات کر لیں. زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے ضرور برا جانے. وذالک اضعف الایمان، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. دوسرا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے جمعے والے دن. بالکل جب امام جو ہے وہ بالکل جب خطبہ ختم کرتا ہے تو سارے جو ہے وہ بھاگ کے اس وقت پہنچتے ہیں، اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ 2 رکعتیں ان کو جمعے کی ملتی ہیں. جمعے والے دن ہماری کوئی جو ہے وہ جو ہے کوئی خصوصیت نہیں ہوتی جمعے کی تیاری کے لیے.
جو ہے اسی طرح دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اذان ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے دین کے ساتھ. اور یہودیوں نے ہفتے کے دن جو ہے زیادتی کی. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مکمل اپنا تجارت کاروبار کرتے ہیں. صحیح ہے. اور اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کی اذان ہو جائے چھوڑ دو اور بے چھوڑ دو اور اللہ کی ذکر کی طرف لپک کے آؤ. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر صرف جمعے کی 2 رکعتیں مشہور ہیں، حالانکہ جمعے کی 2 رکعتیں نہیں ہیں. جمعے سے پہلے خطبہ ہے مکمل، اور اس خطبے سے پہلے آنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجن احادیث ہے اس پر کہ جو انسان جو ہے وہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر باوضو ہو کر آئے اور وہ کسی سے بات نہ کرے، امام کے قریب بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہے معاف کر دیتے ہیں. اسے غالباً حج کا اجر ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی. یہ بھی فرمایا کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر ہے. ٹھیک ہے. جو دوسری میں آئے اس کے لیے گائے ہے. آپ نے یہ فضیلت بیان کی. آپ نے یہ بھی فضیلت بیان کی. مسلم اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کے آنے سے پہلے جو ہے وہ پہنچو، اور جب امام آ جاتا ہے فرشتے جو ہے وہ اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور دھیان سے خطبہ سنتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو ہماری رجسٹر ہوتا ہے، یہ جو ہماری حاضری ہوتی ہے پیش ہوتی ہے. اور جب امام ممبر پہ چڑھتے ہیں تو فرشتے بند کر لیتے ہیں. تو یہ سارا جو ہے یہ 2 رکعتوں سے پہلے صرف 2 رکعتیں جمعے کا نام نہیں ہے. جمعے کے اندر خطبہ ہوتا ہے، اس میں تذکیر ہوتی ہے، اس میں تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس میں انسان کے دل کو اللہ رب العزت کی آیات سنا کر نرم کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کا خوف پیدا کیا جاتا ہے. شیطان نے جو میل چڑھائی ہوئی ہوتی ہے نفاق کی اس کو دور کیا جاتا ہے آیات سنا کر. یہ مقصد ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اندر یذکر الناس، لوگوں کو واعظ کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو خطبہ ہی نہیں ہوتا جس میں تقریر ہوتی ہے، وہی تو اصل خطبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو اصل خطبہ قرار دیا، اسی میں نصیحت اور واعظ ہوتا ہے. لیکن جمعہ جو ہے وہ صرف 2 رکعتوں کا نام رکھ دیا گیا اور خطبہ جو ہے اس کو بالکل الگ کر دیا گیا. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. یہاں سے پھر انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. آپ لوگ اپنے اپنے سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیا ابھی کے دور میں بھی فش کھانا سیٹرڈے کو منع ہے؟ کس کو کھانا؟ فش، مچھلی کھانا فش تو ہفتے والے دن منع؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے نا. فش کھانے کی بات نہیں ہو رہی. یہ نا ان کا کاروبار تھا. صحیح ہے. تو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے باقاعدہ. صحیح. اب آپ ہفتے کو پکڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے. ان کے لیے یہ دن عبادت کے لیے خاص تھا. کھا بھی سکتے ہیں، پکڑ بھی سکتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں اللہ کی عبادت کے ٹائم میں یہ کام نہیں کرنے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت، ہمارے لیے جمعہ کے دن کیا کیا احکام ہے؟ یہ تو مطلب مردوں کے لیے ہو گیا کہ وہ خطبہ سنیں گے، خوشبو لگائے ہیں، وضو کر کے غسل کر کے جائیں، یہ سب سنت میں ہے. ہمارے لیے پھر کیا ہے؟ آپ کے لیے عورت کی سب سے بہترین نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی، تو رسول اللہ صلی تو اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 4 ہمیں بھی یہ ثواب ملے گا کہ ہم جمعہ کے دن غسل کریں، خوشبو لگائیں. جی بالکل، آپ کو بھی ثواب ملے گا. آپ جو ہے پورا اہتمام کریں. آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو تیار کریں، گھر والوں کو روانہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس پر اجر دے گا. اور اگر آپ مسجد میں آئیں خطبہ سنیں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ تو پھر 2 اجر ہو جائے گا. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر مجھے پوچھنا تھا من اور سلوا سے کیا مراد ہے؟ من اور سلوا جو ہے نا، سلوا نا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتے ہے، تو یہ وہ مراد ہے.
اور جو من ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. صحرا میں کچھ نے لکھا ہے کہ یہ میٹھی گوند کی طرح کوئی میٹھی چیز تھی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھمبی ہے جو صحرا میں اگتی ہے, اور یہ جو ہے نا کھائی جاتی ہے باقاعدہ, جس طرح ایک تار نہیں ہوتی, تار کو کھاتے ہیں سلاد کے اندر. جی جی یہ اس طرح کی ہے. اور سر جی سر اور حتتن سے کیا مراد تھی؟ حتتن اور اس کے بعد کیا تھا؟ حتتن تم نے کہنا ہے جی کہ جی اللہ میں معاف کر دو. حتہ کہتے ہیں معافی کو. اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کہنا ہے اس میں بستی میں داخل ہو کے اللہ ہمیں معاف کر دے, تو انہوں نے اس کو چینج کر کے حتتن کو حبتن کر دیا کہ اللہ ہمیں معافی نہیں, ہمیں تو گندم چاہیے, ہم نے تو بھوکے ہیں, کھانا کھانا ہے. تو اللہ کو اس پہ بڑا غصہ ہے. اچھا سر وہ السلام دوسرا علیکم حبتن تھا. ہاں حبتن صحیح بخاری کی حدیث ہے. حبتن کا معنی ہوتا ہے دانا گندم کا, تو ہمیں تو گندم چاہیے. جی تو اس سر میں نے یہ کوشچن پوچھا. جی جی سر یہ جو آپ نے ایک حدیث بتائی ہے کہ جس گھر میں کھیتی کے اوزار آ جائے, سر وہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیں. جی میں نے اس طرح حدیث کا مفہوم بتایا. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ جس گھر کے اندر کھیتی کے اوزار آ جائیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ذلت مسلط کر دیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی بھی کھیتی ہو یا کوئی اور کاروبار ہو, اگر وہ اس کو اللہ رب العزت کے احکامات سے ہٹ کر جو ہے وہ ناجائز طریقے سے کرتا ہے, اللہ کا ٹائم بھی دے دیتا ہے صحیح ہے, اور اسی کی سوچ میں لگا رہتا ہے, تو وہ پھر اس کے لیے ذلت بن جاتی ہے, جس طرح ان کے لیے ذلت بن گئی. لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے اس میں سے اللہ کا حق بھی دیتا ہے, زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے, حقوق العباد بھی ادا کرتا ہے, تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ ذلت نہیں ہے, اس کے لیے تو یہ باعث رحمت ہے اور توشہ آخرت ہے. اور سر یہ جو آپ نے 6 بڑے جرائم بتائے تھے وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. جی انبیاء کو قتل کرنا, اللہ کی جی آیات سر. کا انکار کرنا, اللہ کے ٹھیک ہے احکامات سر. کو بدلنا, آیات کو چھپانا, مذاق کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی. شکریہ سر. جی سسٹر اقرا. استاد محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر. جی استاد صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا, یہ جو قوم جس پر عذاب نازل ہوئی تھی اور وہ بندر بنے تھے نا, جی 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 تو جو ابھی کے تو ابھی جتنے بھی بندر ہے کیا یہ اسی کی نسل کے؟ جی یہ واللہ عالم, یہ تو نہیں مجھے پتا کہ ابھی یہ وہی ہیں یا جو ہے بارے میں کوئی جو ہے نا یقینی بات کیونکہ نہیں, یہ میں نے وہ سنا بندر جی بنے تھے, لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں وہ کہاں گئے. ٹھیک ہے, یہ مانا نہیں ہے جی کہ اس سے پہلے دنیا میں بندر نہیں تھے. ٹھیک ہے بندر, جی ٹھیک ہے, لیکن وہ کدھر گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. صحیح ہے, یا ان کے آگے نسل چلی, اس کا ہماری شریعت اس بارے خاموش ہے. یعنی کہ ان کا پتہ نہیں کسی کو. جی پتہ نہیں, وہ حقیقی طور پہ بندر بنے تھے. صحیح ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے, اور پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے. لیکن ٹھیک ہے محترم صاحب. یہ جو بات ہے کہ یہ جو بندر ہے نا, اس کی انسان کے ساتھ جی کافی صفات کے اندر جو ہے نا یہ مماثلت اور یعنی جو ہے نا ملنا پایا جاتا ہے. جن لوگوں نے جانوروں پر, حیوانات پر کتابیں لکھی ہیں, انہوں نے بہت ساری جو ہے اس کے اندر جو صفات ہیں وہ انسانوں والی لکھی ہے. لیکن یہ الگ ٹاپک ہے, یہ الگ بات ہے, یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جی جی صحیح, جزاک اللہ. جی آگے سسٹر نائلہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. سر میرا آج نیٹ کا بہت زیادہ ایشو تھا. مجھے آپ کی پہلی والی جو آپ نے آیت کی تفسیر کی ہے وہ بھی سمجھ نہیں آئی, اور دوسری وہ جو سابی والی تھی جو آپ نے بتایا بے دین ہو جانا, وہ بھی کافی میری مس ہوئی ہے. وہ پلیز آپ ریپیٹ کر دیں گے. میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ جو لوگ ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور عیسائی ہوئے اور سابی ہوئے تو وہ ان کے لیے بھی اجر جی ہے. اس سے بعض لوگ یہ اخذ کرتے ہیں کہ وحدت ادیان یعنی سارے دین ایک ہیں, سارے نبی برحق ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی بندہ یہودی ہو عیسائی تو وہ سارے جو ہیں درست ہے, جنت میں جائیں گے. تو یہ جو نظریہ ہے اس صحیح. آیت سے یہ اخذ نہیں ہو سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ جب پچھلی آیت میں یہ ہے کہ ان پر ذلت مسلط ہوگی, تو سوال پیدا ہوا کہ سب پہ ذلت مسلط ہوگی. سب پہ ذلت مسلط نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جس نے پھر اسلام صحیح. قبول کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر دے گا. یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
ईमान बिल्लाह पे कायम थे, आखिरत पे कायम थे, ठीक है, तो उनको भी अल्लाह ताला माफ जी कर देगा, ठीक है सही जी। सही। और सर आपने इधर और एक मैंने हदीस का मफहूम हदीस बताया था कि सुनाई, रसूल वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ने हदीस फरमाया सुनी थी जिनमें नबी करीम सल्लम की रिसालत पर ईमान लाने को फर्ज करार दिया गया, अगर नहीं कोई जी ईमान लाएगा तो वो जहन्नम में जाएगा। सही मुस्लिम को की हदीस को मैंने जो है ना यहाँ आपके सामने रखा जी। दूसरा जो है वो तरकारियों वाली, वो ये जो पहली आयत थी, तो उसमें अल्लाह ताला ने जी उनसे एहसान किया मन्नो सलवा का, तो उन्होंने उसके बदले जो है वो हकीर चीजों का सवाल किया, तो अल्लाह ताला को इस पे बहुत गुस्सा आया, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, यहाँ से चले जाओ, किसी शहर में जाओ, वहां से ये खाओ, और फिर वो यही चीज खाते रहे, उन्होंने अपने वक्त को जाया किया, ठीक है। और जो है सही। जी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सिस्टर। उस्ताद जी मुझे ना ये पूछना था, पहले ने पूछा है तो दूसरे रिपीट कर दें। आयात का इनकार करते थे, अल्लाह ताला की आयात का मजाक उड़ाते थे, अंबिया को कत्ल करते थे, आयात को छुपाते थे और आयात को बदलते थे, और 6 वाली चीज मुझसे मिस हो गई है, वो बता दें कौन सी थी। हाँ जी, वो मेरे जहन से भी निकल गई है, किसी को याद है? ये सर वादा खिलाफी करते थे। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है। और मैंने आहद एक और बात पूछनी है। ये जो अल्लाह का आहद था उसको तोड़ते थे, ये ठीक हो गया, जी बारकल्लाह, मुझे ये माशाअल्लाह। पूछना कि ये तो इन्हें फलस्तीन इसमें शाम में दाखिल होने का कहा गया था, तो वो सूरह मायदा के अंदर इसकी तफसील है कि इन्होंने तब इनकार कर दिया था, तो ये यानी इन पर जिल्लत और मस्कनत जो थी ये मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद में तारी हुई थी, जब ये सीरियों के बल घिसट घिसट कर गए थे और उन्होंने ये हब्बतुन फी इशारत का लफ्ज बोला था, ये इसके बारे में पूछना था। जी असल में ये जो इश्काल है ना, ये इमाम राजी जी ने, इब्न कसीर ने इसको हल की है। वो कहते हैं कि हो सकता है ये उस वक्त हुक्म था, ठीक है, मूसा जी अलैहिस्सलाम के दौर में ये फतह नहीं हुआ बैतुल मुक़द्दस, ये तो बाद में फतह हुआ, जी जी ठीक है। तो हो सकता है उस वक्त अल्लाह का हुक्म आ चुका हो, तो हुक्म का आना जी इससे कोई मतलब परेशानी वाली बात, हुक्म तो आ सकता है, भले फतह बाद में हो। जी सही जी आगे जी ठीक है जज़ाक। सिस्टर हिला। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मुझे खुतबे के बारे में पूछना था कि जो मौलवी साहब जो अरबी में तकरीर करते हैं उसे खुतबा कहते हैं, जो उर्दू में समझाते हैं उसे खुतबा कहते हैं, ये दोनों ही खुतबे का हिस्सा है? बहुत बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह। जो असल खुतबा है ना, खुतबा वो यही है जो उर्दू जुबान में होता है, ठीक है। 2 खुतबे हो जाते हैं, ये दोनों ही शामिल हैं इसमें। असल पहला खुतबा है, बाज लोग कहते हैं कि जी खुतबा वो होता है जो अरबी में होता है, हालांकि अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखें ना, तो वो खुतबे में क्या करते थे, युज़क्किरुन्नास, लोगों को डराते थे, नसीहत करते थे। तो मुझे बताइए जो नसीहत होती है वो अपनी जुबान में होती है, दूसरी जुबान में होती है? जी समझ आएगी तो सर फिर ही हमें उस पर अमल ये करेंगे तो हम नहीं हो लोग। सकता ना कि हम जो है वो मस्जिद जो है वो पंजाबियों की हो, हम किसी पठान को खड़ा कर दें और वो पश्तो में खुतबा शुरू कर दे, वो तो किसी को समझ नहीं आएगी। अरबी पढ़ेंगे समझ नहीं आएगी, वहां मकसद है नसीहत, रुलाना, ठीक है, डराना, गुनाहों से दूर करना, अल्लाह की मोहब्बत को पैदा करना, तो वो तो अपनी जुबान में होती है। तो हम जो है वो उसमें हदीसें सुनाकर, आयात सुनाकर वो लोगों को जो है गुनाहों से डरा सकते हैं। खवातीन जो है मर्दों को अल्लाह की नाफरमानी से डरा सकते हैं, खवातीन को अल्लाह की नाफरमानी से, खामदों की नाफरमानी से डराते हैं, तो वो तो अपनी जुबान में मुसर होगा ना। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी, अल्लाह ने किसी भी कौम में ना जो भी रसूल भेजा तो वो अपनी उस कौम की जुबान में भेजे ताकि ये इनको समझाए। तो खुतबे का मकसद भी समझाना है, ठीक है। तो असल वो खुतबा है जो लोग मिस कर देते हैं, और उससे पहले हदीस के अल्फाज हैं, फरिश्ते जो हैं वो रजिस्टर बंद कर देते हैं और खुतबे में शामिल हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खुतबे के मुतालिक फरमाया, इसमें आपने बात नहीं करनी, अगर किसी ने तिनका भी उठाया तो फकत लगौता, फरमाया आपने लग काम किया। बात समझे कि नहीं समझे? जी सर जज़ाकल्लाह खैरन, ये शुक्रिया। याद रखिएगा, खुतबे सिर्फ ये जुम्मा 2 रकतों का नाम नहीं है, शरीयत ने 4 की जगह 2 रकते क्यों की हैं, जरा ये भी तो सोचे ना, लॉजिक सोचे। 4 रकते जोर की थी ना, हम हफ्ते में 4 ही पढ़ते हैं ना जोर की,
جی تو 4 کی جگہ 2 کم کر تو دی. سر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ مطلب جمعے والے دن نماز جیسے مردوں کی ہوتی ہے، اکثر میرا بیٹا مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد پھر ظہر کی نماز ادا نہیں کی جاتی؟ جی یہ بھی بعض لوگوں نے نا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جمعے والے دن آپ زور بھی پڑھیں، اسے وہ زور احتیاطی کہتے ہیں. تو سسٹر یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہے. پھر تو انسان کو روزانہ جو ہے نا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے، پتہ نہیں وہ کافر ہی نہ ہو گیا ہو. پھر تو تجدید نکاح بھی روزانہ نکاح بھی نیا کروانا چاہیے، پتہ نہیں بندے کا نکاح بھی وہ خراب ہی ہو جائے، کیا پتہ چلتا ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتا، تو پتہ نہیں نکاح بھی خراب ہو جائے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زور ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں جمعہ قبول ہی نہ ہو شاید. یہ لاجک پیش کرتے ہیں مطلب زور اس پہ. کا مطلب ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، جمعے کو پڑھنا چاہیے، جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے. جس دن جس ٹائم پہ جو عبادت ہے وہی ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے ہاں، اور اگر کوئی سر میں نے اگر کوئی یہ لاجک پیش کرے کہ نہیں جی ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے جمعہ نہ ہو، تو پھر آپ ان کو کہیں کہ پھر تو آپ جو ہے کلمہ بھی روزانہ نیا پڑھا کریں. پھر جو ہے نا مطلب پھر پتہ نہیں ہو سکتا کلمہ بھی ہمارا خراب ہو. یہ شک ہے، دین کے اندر تشکیک پیدا کرنا ہے. ان سے آپ نے لوگوں کو بچانا ہے اور انہیں اچھے انداز میں دلائل کے ساتھ سمجھانا ہے. جی سر میرا کوشچن ہے جی کہ نارملی میں نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جمعے والے دن 2 دفعہ اذان دی جاتی ہے، تو کیا اس کا کوئی شریعت سے رشتہ ہے یا اس بات کا کچھ تعلق ہے؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اذان ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو جب سیدنا عثمان رضی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے جو ہے نا لوگوں کی مصروفیت بڑھ گئی، اور آپ کو پتا اس وقت اسپیکر وغیرہ مائک وغیرہ نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے ایک زورہ مقام تھا، منڈی تھی ایک، وہاں جو ہے وہ اذان کہہ دیتے تھے، کلوا دیتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور جلدی جلدی آ جائیں، کوئی لیٹ نہ ہو. اچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑیے. تو سیدنا عثمان بھی تو خلیفہ راشد ہے نا، ابو بکر عمر عثمان، ان کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور صحابی کے عمل کو کوئی جو ہے بدعت نہیں کہہ سکتا. تو اس وقت یہ شروع ہوئی اور صحابہ نے اس کو پھر جاری رکھا. تو اگر آج بھی اگر کوئی دوسری اذان دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جائز ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. جی سر. اگر کوئی ایک دیتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی دوسری دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے سر. سر جو نماز اذان سے پہلے درود و صلوات پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ اس کے بارے میں حکم نہیں ہے، یہ ایکسٹرا ہے، یا مطلب اس کے بارے میں بھی تو بہت سے فتوے جاری ہوتے ہیں. کیونکہ کچھ مسجدوں میں ہے کہ پہلے نماز اذان سٹارٹ کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، پھر اذان کی آواز آتی ہے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے جتنی بھی عبادات ہوتے ہیں ان کو کون طے کرتا ہے؟ یہ اللہ طے کرتے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں. یہ اصول ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو آپ ظہر کی کتنی رکعت پڑھتی ہیں؟ 4 ہم پڑھتے ہیں نا. جی بے شک. تو کوئی اگر 6 پڑھنا شروع کر دے بدعت. ہم کیا کہیں گے کہ نہیں 6 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ 4 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھی ہے ظہر کے فرض؟ 4. تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ اذان سے پہلے آپ نے درود السلام پڑھا ہے یا نہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابوں میں کسی ایک کتاب میں بھی اذان سے پہلے درود کا ذکر نہیں ہے. بلکہ درود کا ذکر آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے تو تم وہی الفاظ کہو جو مؤذن کہتے ہیں سوائے حی علی الصلاۃ کے، وہاں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. اور جب وہ اذان مکمل کر لے ثم صلوا علیہ، پھر تم مجھ پہ درود پڑھو. صحیح ہے. اور جو مجھ پہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس میں رحمتیں بھیجے گا، اور جو یہ دعا پڑے گا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو اس کے لیے میری سفارش فرض ہو جائے گی. تو آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ درود اذان کے بعد پڑھا جائے، مجھے کہ نہیں، تو اس طریقہ سنت کے مطابق نہیں. جزاک اللہ. سر اس کے ساتھ میرا ایک چھوٹا سا کوسچن ہے. جب مسلمانوں میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. لیکن جب ہم کسی غیر مسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم تھا، کوئی ہندو عیسائی یا کچھ بھی سنتے ہیں، تو تب کیا حکم ہے؟ تب ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا ہم تب بھی اسی آیت کو ریپیٹ کریں گے یا مطلب کچھ اور کہیں گے؟ ہم اس کے بارے میں خاموشی اختیار کریں.
खामोशी इख्तियार करेंगे। जज़ाक क्योंकि जो कुफार होते हैं सही, अल्लाह के बागी होते हैं सही है, तो उनके बारे में ये हुक्म नहीं है, बल्कि उनके बारे में ये है कि अगर कोई जालिम काफिर मरता था तो मुसलमान शुक्र अदा करते थे कि अल्लाह का बागी था, अल्लाह की मखलूक तंग सी, ठीक है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इसको उठा लिया। तो ये वहां आपने पढ़नी है जहाँ मतलब है कि मुसलमान के साथ हमदर्दी का इज़हार करना। जी जज़ाकल्लाह खैर। सर एक और सर, क्वेश्चन था। जी जी सर जिस तरह से देखें कि जुमे की रकात 2 होती हैं और मर्दों ने जाके मस्जिद में वही 2 रकात अदा करनी होती हैं, तो फिर क्या लड़कियों को जोहर की नमाज ही पढ़नी होती है, लड़कियों के लिए भी इसी तरह से अगर वो घर में नमाज पढ़ रही हैं तो? जी, बहुत अच्छा सवाल है कि अगर कोई घर में नमाज जो है खातून पढ़ रही है या किसी शख्स का जुमा रह गया है, ठीक है, उसने, तो वो क्या करे? तो उसके लिए फिर असल कानून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जारी होगा कि वो जोर की मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, जोर की, क्योंकि जुम्मा तो उसका रह गया। इसी तरह जी अगर कोई मर्द जो है वो आखिरी रकत पाता है जो जुम्मे की, और रकत उसको मिल जाती है, क़याम में मिल जाता है, फातिहा मिल जाती है, तो जी फिर वो जो है वो जुमे की नमाज अदा करेगा। और अगर वो तशहुद में मिलता है या रकूम में मिलता है, यानी रकत उसको नहीं मिलती कोई एक भी, तो फिर वो भी 4 रकात ही पढ़ेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन कुबरा बैकी के अंदर। सही है कि जिसने 1 रकत पा ली वो अपनी जुमे की नमाज पढ़े, और जिसने 1 रकत नहीं पढ़ी फिर वो 4 रकतें पढ़े। ठीक है, ठीक है सर, सर जी जज़ाकल्लाह। सर जी जी हम जुमा अस्सलाम। अदा करने जाते हैं। सर जी हम जुमा अदा करने जाते हैं तो जो हम पहले सुनते पढ़ते हैं, जब फिर फर्ज की जमात जी जी, आपकी आवाज कट गई, फिर सुनते पढ़ते, वो नहीं पढ़नी चाहिए। आवाज आपकी नहीं मुझे साफ आई। जी मैं बोलूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हज़रत आपने बताया ना मतलब कि ये खुतबा अपने लैंग्वेज में देना चाहिए, तो मतलब ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनमें इनकी लैंग्वेज अरबिक है, तो इसी वजह से ये यहाँ की तो सारी मस्जिदों में अरबिक ही खुतबा होता है, वे उर्दू तर्जमा तो नहीं करते हैं फिर? तो नहीं, उधर क्या जो है ना वो तो अरबी समझते हैं, तो वो अरबी में दे देते हैं। तो हमारे लिए जी, पहला जो खुतबा होता है उसमें उर्दू में स्पीच होती है, ठीक है, तो वही असल खुतबा है। और उसके बाद जो दूसरा होता है उसमें भी हल्का फुल्का जो है अरबी भी, और साथ अब अरबी इसमें भी आती है। आयात कौन सी ज़ुबान में पढ़ी? अरबी में पढ़ी जाती है ना, ठीक है, तो हदीस भी अरबी में, तशरीह होती है। मकसद ये है कि वो असल खुतबा है उसके अंदर पहुंचना चाहिए, उससे पहले पहुंचना चाहिए। जितनी भी हदीसें हैं उनका ताल्लुक फजीलत का उस खुतबे से है। जी, जी, लेकिन मेरे हमें तो भाई ने समझ नहीं आती ना वो अरबी में खुतबा देते हैं तो। जी जी जी, सिस्टर नुसरत जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर ये जो आयत नंबर 65 में आपने बताया कि 3 किस्म के लोग थे, एक थे जिन्होंने मना किया और बाकी के 2 लोग? जी, एक ने जो है, एक तो जिन्होंने वो किया अल्लाह की बगावत की, 2, और तीसरे जो खामोश रहे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर ये चैट में किसी ने पूछा है कि जो हम नमाज से पहले नियत करते हैं अक्सर पंजाबी में करते हैं या जो भी अपनी जुबान में, जी, बहुत अच्छा ये सवाल है। नियत करने का तरीका पूछ रहे थे। नियत जुबान पे कर सकते हैं कि नहीं? ये किसी का माइक ऑन है जी, ये बंद कर ले। जी, तो बात ये है कि नियत कहते हैं दिल के इरादे को, सही, और जब इंसान जुबान से कर देता है तो वो नियत नहीं होती, वो इकरार होता है। ठीक है, नियत अरबी जुबान में कहते हैं दिल के इरादे को, समझ आई कि नहीं? तो जब हम मस्जिद हमने जाना हो तो हम ज़हन में सोचते हैं कि नहीं कि मैंने मस्जिद में जाना, और फिर हम चल पड़ते हैं, या कोई भी काम होता है हमारा ज़हन में इरादा होता है, हम उस तरफ चल पड़ते हैं, तो ये हमारी नियत होती है। तो नियत का ताल्लुक दिल से है, जुबान से नहीं है। जुबान से होगी तो वो इकरार होगा, ये बात समझ लीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी एक हदीस में भी, ठीक है, ये चीज नहीं आई, ठीक है, कि जुबान से आपने नियत करनी। फिर दूसरी बात ये भी समझिए, आंख का काम है देखना, ठीक है, कान का काम है सुनना। कभी ऐसे हो सकता है कि आंखों ने सुना हो?
اور کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کانوں نے دیکھا ہو. اسی طرح ہر عضو کا اپنا ایک جو ہے نا ایکٹ ہے، عمل ہے. تو دل کا کام ہے نیت کرنا، تو نیت کا تعلق دل سے ہے. اچھا میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں. یہ نیت اونچی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جی نیت اونچی کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ جی سسٹر میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ جی رہی ہے. سر ہاں تو یہ نیت اونچی کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیت کے ساتھ اقرار کرنا. نیت اونچی اس لیے کرتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو علیم و بذات الصدور ہے، اس کو تو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں تو یہ تو پاگل پن ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کہے میں دوسرے کو سنا رہا ہوں تو یہ تو ریاکاری ہے. صحیح ہے. تو یہ بعض لوگوں نے اس کی اجازت دی. ٹھیک ہے، بعض فقہا نے، حنفیہ کے فقہا تھے، وہ ان لوگوں کو دی جن کو نا وہم کی بیماری تھی کہ چلو تم زبان سے بھی جو ہے نا وہ جو ہے پڑھ لیجئے گا کہ میری اتنی رکعت ہوئی ہے. تو شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. شریعت کے ساتھ زبان سے آپ نے اقرار نہیں کرنا. آپ کے دل میں ہے، آپ وضو آپ نے کر لیا ہے تو یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے. صحیح ہے کہ آپ نے وضو کیوں کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا ہے نا. اور آپ چل کر آ گئے مسجد کے لیے تو یہ آپ کی نیت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو الگ سے اب زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کا کوئی بھی کام جو ہے نا بے مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہوتا ہے، کوئی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ نہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ ساری نماز جو ہے وہ عربی کے اندر ہے اور جو نیت ہو رہی ہے وہ اردو اور پنجابی کے اندر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کوئی مسئلہ چھوڑا تو نہیں نا. ٹھیک ہے، تو اگر نیت کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو عربی میں بتا کر جاتے. کیوں جی؟ جی ٹھیک ہے، آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر توحید ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے. آپ نے بتایا تھا جیسے کہ ہندو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کئی خداؤں میں تقسیم کیے ہوئے ہیں اور عیسائی بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو 3 میں تقسیم کیے ہوئے ہیں. تو مجوسی کہتے ہیں کہ خیر کا رب اور ہے اور شر کا رب اور ہے. تو میں نے پوچھنا تھا مجوسی سے کیا مراد ہے، کون؟ جی بہت اچھا سوال ہے. یہ آگ کے جو پجاری ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، صحیح، ان کو مجوسی کہتے ہیں. تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جو دور دراز کا سفر کر کے آئے تھے. تو اس میں ان کا تعلق جو تھا، ان کا باپ جو تھا وہ بہت بڑا ایک اس کا فرقے سے تعلق تھا. ٹھیک ہے، اور غالباً وہ جو ہے وہ مجوسی تھا. تو یہ ایک پورا ایک فرقہ رہا ہے، سابی مجوسی، جو آگ کی پوجا کرتے تھے. کچھ چاند کی کرتے تھے، کچھ سورج کی کرتے تھے، یہ آگ کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ خیر کا رب ہے. ایک کا نام انہوں نے اہرمن رکھا ہوا تھا، شر کا رب. خیر کا رب اس کا رکھا ہوا تھا نام یزداں، یہ خیر دیتا ہے وہ شر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک فرقہ، ایک پورا گروہ جو ہے گزرا تھا. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی آج کے لیے کافی ہے پھر. تو الفاظ معنی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے آپ نوٹ کر لیں بے شک. من بقلیہا وقثائیہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، یہ کٹھے جو ہیں 1 2 3 4 5. آیت نمبر آپ نوٹ کر لینا. یہ آیت نمبر 61 ہے، اس میں 1 2 3 4 5 ہے. آیت نمبر 61 میں. اس کے بعد پھر الذلۃ والمسکنۃ، اس سے اگلی آیت میں 2 لفظ ہیں. 8 ہو گئے. تو اس کے بعد اعتدوا 9 اور قردۃن یہ 10 ہو گئے. 6 اس آیت میں ہو گئے. اعتدوا 7، قردۃن 8 اور مسکنہ اور ذلت یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا 10 ہو گئے.
جی سسٹر رائلا آپ نے یاد کر رکھی ہے. نہیں سوری سر میں نے پوچھ لیا تھا اپنا کوشچن وہ اچھا تب سے ٹھیک ہے یہی. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ اچھی طرح اس کو دہرا دیجیے گا. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیر.